یہ کس طرح پتہ چلتا ہے کہ خدا بندے کی تلاش میں ہے؟ رحمت حق انسانوں کا شکار کرتی ہے، گناہ میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو شکار کر کے لاتی ہے، اور وہ ان کی تلاش میں ہے۔ کیسے تلاش میں ہے؟ اگر انسان غافل ہے تو اسے جگاتی ہے۔ ہمارا حاصل دراصل اس کی عطا ہے، اور یہ ہماری کوشش کا نتیجہ نہیں ہے۔ رحمت حق جو ہے وہ سورج کی کرنوں کی طرح اندھیروں کے تعاقب میں جاتی ہے اور روشنی فراہم کرتی ہے۔ رحمت حق جو ہے یہ گناہگاروں کے تعاقب میں جاتی ہے کہ کدھر غافل پھرتے ہو، ادھر آؤ۔ پھر کوئی نہ کوئی جلوہ خود یا کوئی جلوہ دینے والا بندہ وہاں پہنچ جائے گا اور آپ کا احساس بدل جائے گا۔ یہ ہے رحمت حق۔ رحمت حق وہ واقعہ ہے جو آپ کو حق کی طرف رجوع کرائے۔ وہ واقعہ حادثہ بھی ہو سکتا ہے اور تکلیف بھی ہو سکتی ہے، پریشانی بھی ہو سکتی ہے، وہ غریبی بھی ہو سکتی ہے، وہ مہربانی بھی ہو سکتی ہے، وہ عنایت بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرائے وہ رحمت حق ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں کی تلاش میں ہوتا ہے، اور یہ ٹھیک بات ہے۔ اسے پتا ہے کہ اس نے ہمارے لیے خزانے مقرر کر رکھے ہیں، خزانے نیکی کے اور عرفان کے۔ جو ادھر ادھر پھر رہا ہے وہ اسے کہے گا کہ واپس آ جا، وہاں آگے کوئی بندہ ملے گا، کیونکہ رحمت حق کو بندوں کے پیچھے لے کے پھرتے ہیں اور اس کو گناہ سے نکالتے ہیں۔ انسان خدا کی تلاش کرتے کرتے خدا کے بندے تک پہنچ جاتا ہے، اور خدا کا بندہ اس کو خدا کی راہ دکھاتا ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ سارے بندے فانی ہیں، بتانے والا بھی اور سننے والا بھی۔ چل سو چل، میلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب تک میلہ ہے تب تک یہ رونقیں ہیں۔ آپ میلہ انجوائے کرو اور اپنا رخ صحیح رکھو۔ رخ یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی طرف دیکھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ کے ہیں، اسی کے نام سے یہاں ہیں، اور ہم اس کی طرف جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم یہاں صرف میلہ دیکھ رہے ہیں، اور میلہ تو اسی نے دکھایا ہوا ہے۔ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر ادا کرنے والوں کے لیے یہ کائنات بڑا راز ہے، اور یہ کائنات بڑا جلوہ ہے۔ گلہ کرنے والے کے لیے یہ کائنات آزمائش ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ گلہ کرنے والا آزمائش سے بچ نہیں سکتا، اور شکر کرنے والا لطف سے بچ نہیں سکتا۔ شکر کرنے والے کو لطف مل کے رہے گا۔ گلہ نہ کرو، یہ زندگی بھی لطف بن جائے گی، اور اگر تم گلہ کرو گے تو یہ زندگی آزمائش بن جائے گی۔ آزمائش سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ زندگی کو ہم خود ایسے آزمائش بناتے ہیں کہ یہ کوئی حالات ہیں، یہ کوئی واقعات ہیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اگر دیکھیں تو دن اچھا گزر رہا ہے اور وقت اچھا گزر رہا ہے، یعنی جو ہوا اچھا ہوا، جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے، اور جو ہوگا اچھا ہوگا۔ صرف اتنا کہنے سے حالات بدل جائیں گے، اتنا کہنے سے حالات درست ہو جائیں گے، کیونکہ وہ سب جانتا ہے۔ ایک غریب سائل ایک جگہ پر آیا، وہاں اونچا اونچا بول رہا ہے، ان سب کو اوپنلی ایڈریس کر رہا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس پیسے لینے آتے ہیں؟ ہم خود ہی آپ کو دے دیں۔ جیب میں ہاتھ مارا مگر جیب خالی تھی، پھر کہتا ہے کہ پیسے ہیں ہی نہیں، ہم دیں کیا؟ اگر ہوتے تو میں آپ کو کئی دفعہ دے دیتا۔ اس کی بات کا لوگوں پر اتنا اثر ہوا کہ لوگوں نے اس کے سامنے پیسوں کا ڈھیر لگا دیا۔ پھر اس نے کہا کہ یا اللہ، پیسے نہیں دینے تھے، مگر تو دینے سے باز نہیں آتا، تو ہی دیتا ہے اور ہمیشہ تو ہی دیتا ہے۔ اس نے آدھے پیسے رکھ لیے اور آدھے پیسے پھر لوٹا دیے۔ کہتا ہے بس مجھے جتنی ضرورت ہے میں لے چلا ہوں، اور باقی تیرے فقیروں کو دے چلا ہوں۔ مدعا یہ ہے کہ خوشگوار خیال والوں کے لیے یہ کائنات خوشگوار ہے۔ ظریف کو ظرافت مل جائے گی، رونے والے کو رونے کا وقت مل جائے گا۔ وہ قبرستان میں گیا تو اس کے پاؤں کے نیچے کھوپڑی آ گئی، تو اس نے رو کر یہ شعر کہا، کل پاؤں ایک کاسائے سر پہ جو پڑ گیا، یکسر وہ استخواں شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبو کسی کا سر پر غرور تھا۔ یعنی کہ اس کے پاؤں سے مردے کی ہڈی ٹوٹ گئی، کھوپڑی ٹوٹ گئی، اور اس کھوپڑی نے آواز دی کہ اے بے خبر، دیکھ کے چل، میں بھی کبھی کسی پرغرور انسان کا سر ہوتا تھا، اور آج میں اس حالت میں پہنچا ہوا ہوں۔ ایک جگہ دو آدمی تھے، ایک ہنس رہا تھا اور دوسرا رو رہا تھا۔ اس نے پوچھا تو ہنس کیوں رہا ہے؟ کہتا ہے مجھے تیرے رونے پہ ہنسی آ رہی ہے۔ اور تو کیوں رو رہا ہے؟ تیری ہنسی پہ تو مجھے رونا آ رہا ہے۔
تو بات اتنی ہے، رونے والا رو رہا ہے اور ہنسنے والا ہنس رہا ہے۔ یہ کائنات دونوں کے لیے الگ جلوہ ہے۔ جو فانی ہے اس کو اس کائنات میں فنا نظر آئے گی، وہ کہتا ہے کہ 4 دن کا میلہ ہے، بس سب گئے، ہر شے فنا ہو گئی۔ اور جو باقی کے ساتھ متعلق ہو جائے گا وہ کہتا ہے کہ ہر شے باقی ہے، ہر چیز موجود ہے، اس کا جلوہ عین موجود ہے اور ہر جا عین ظہور ہے۔ تو یہ آپ کا اپنا خیال ہے، لہٰذا آپ اپنے خیال کی اصلاح کرو، اپنا نام آپ خود رکھو، اپنے گلے آپ بند کرو، کچھ فیصلے اللہ کی طرف سے خود کر لو۔ پہلا فیصلہ یہ کرو کہ تم نے راضی رہنا ہے کہ نہیں رہنا۔ راضی وہ ہے جو تقاضا نہ کرے، جو سائل ہوتا ہے وہ آواز لگاتا ہے، سوال پورا ہوا اور وہ جائے اپنا کام کرے، مگر طالب ہوتا ہے دروازے پر بیٹھنے والا اور وہ سوال نہیں کرتا۔ بس طالب ہونا جو ہے وہ بہت بہتر ہے کہ وہیں کے ہو رہو، جو وہ عطا کرتا ہے اس میں راضی ہو جاؤ، وہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو عروج سے نوازا تو پھر انسان میں شر کیسے پیدا ہو گیا؟ یہ سوال بڑی دفعہ ہو چکا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ جب آپ زمین پر خلیفہ بنا رہے ہیں اور آپ نے جنت بنائی ہے تو دوزخ کیوں بنا رہے ہیں؟ بس یہ اللہ کی منشا ہے۔ منشا سمجھ جائے تو پھر سارا واقعہ آپ کو بہت جلدی سمجھ آ سکتا ہے۔ مثلا شیطان کا یہ بھی سوال تھا کہ اللہ نے مجھے بات سمجھائی نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو آپ نے سارے اسما سکھا دیے مگر میرے ساتھ آپ نے کوئی رعایت نہیں کی۔ ایک اور سوال بھی لوگ کرتے ہیں کہ ہمیں تو شیطان گمراہ کرتا ہے، مگر شیطان سے پہلے تو شیطان نہیں تھا، اس کو کس نے گمراہ کیا؟ گمراہ کرنے والی ذات کو شیطان کہتے ہیں، اور شیطان بذات خود پہلے گمراہ ہو گیا تو اس کو کس نے گمراہ کیا؟ یہ ایک راز ہے کہ شیطان گمراہ ہے کہ شیطان راہ پر ہے۔ ممکن ہے وہ ایک راہ ہی ہو، یعنی شر کی راہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کو پیدا کیا ہے، خیر اور شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور یہ ایک راستہ بتایا جا رہا ہے۔ شر کا خالق بھی اللہ ہی ہے۔ آپ نے یہ جو سوال کیا ہے اس دنیا کے اندر، انسانوں کی دنیا میں، اور اس وقت جب ہدایت آ چکی ہے تو اب یہ سوال نہیں بنتا، ورنہ یہ سوال تو پہلے دور کا سوال تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی صفات پر اگر غور کریں تو وہ رؤوف ہے، رحیم ہے اور غفار ہے۔ غفار کا معنی ہے بخشنے والا، خطا کو بخشنے والا۔ اگر وہ غفار ہے تو انسان ضرور خطا کار ہوگا۔ اگر اللہ انعام دینے والا ہے تو انعام حاصل کرنے والا انسان ضرور ہوگا۔ اگر وہ قہار ہے تو قہر برداشت کرنے والا انسان بھی ہوگا۔ تو گویا کہ اللہ کی اپنی صفات کے حوالے سے اس کی مخلوق میں وہ چیزیں ضرور ہوں گی۔ اس کی تخلیق کے اندر 2 طرح کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم ہی میں سے لوگ ہیں جو دنیا کی تمنا کریں گے، اور تم ہی میں سے لوگ ہیں جو دین کی تمنا کریں گے، آخرت کی تمنا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں نے انسان کو احسن تقویم، اچھی صورت میں پیدا کیا، اور پھر انسان بہت ہی نیچے گر گیا۔ اسفل سافلین تک انسان نے پہنچنا ہے۔ یہ انسان کے مقام ہیں۔ وہ اسفل سافلین کب بنتا ہے؟ اگر وہ روح گردانی کرے گا تو گناہ ہوگا۔ اگر اللہ حکم نہ دے اور پیدا کر کے پھینک دے تو پھر خیر شر نیکی بدی کا کوئی حوالہ نہیں ہونا چاہیے۔ پرانے زمانے میں آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تو اس کے بعد شادیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب بیٹا ہوتا ہے، بیٹی ہوتی ہے تو شادی ہو جاتی ہے۔ جب قانون بن گیا تو جائز ناجائز پیدا ہو گیا اور حلال حرام پیدا ہو گیا۔ جوں جوں حوالہ چلتا ہے قانون نافذ ہوتا ہے۔ جہاں جہاں دین آتا گیا وہ حوالہ بنتا گیا، اور اب آپ کے پاس ہدایت آ گئی ہے کہ یہ خیر ہے اور یہ شر ہے، اس لیے آپ خیر کے حوالے سے ہی عمل کریں۔ شجر ممنوع تک جانا ہی باعث شر ہے۔ شجر ممنوع رکھا ہی اس لیے گیا تھا کہ اس کی تمنا ہو، یہ ایک الگ راز ہے۔ انسان کو خلیفۃ الارض بنانا تھا۔ اگر شجر ممنوع استعمال نہ ہوتا تو انسان جنت میں رہتا، اور اس طرح نیچے کون آتا؟ اگر انسان نیچے نہیں آتا تو خلیفہ کون بنتا؟ جنت کی تعریف میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جنت وہ مقام ہے جس سے معزول ہونے کے بعد اس کی تلاش شروع ہو جائے۔ جس مقام کو کھونے کے بعد دوبارہ پانے کی تمنا ہو اسے جنت کہتے ہیں۔ تو یہ جنت کی تمنا ہے اور یہ انسان کو عطا ہوئی ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ انسان اس جنت میں چلا جائے گا جسے چھوڑ کے آیا تھا۔ اس لیے یہ باتیں غور کرنے والی ہیں، لیکن آپ کو دین کے حوالے سے اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ وہ مانتے جائیں، اور اس کی حکم عدولی جو ہے وہ پھر دوزخ بن جائے گی۔ اب آپ کے لیے مسئلہ بڑا آسان ہو گیا۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستہ بتایا ہے آپ اس پر چلتے جائیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ جنت ہے، اور اس راستے کے علاوہ دوزخ ہے۔
بلکہ یہاں تک فقراء کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ہی جنت ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری ہی دوزخ ہے۔ اس لیے گناہ جو ہے وہ حکم کے علاوہ چلنا ہے۔ اب آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، آپ پر زندگی آسان ہو جائے اور زندگی کا باطن آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم پھر وہی دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم آپ سے یہی سوال کرتے جائیں گے کہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ یہی ہمارا پہلا سوال ہے اور یہی ہمارا آخری سوال ہے۔ یا رب العالمین تمام حاضرین مجلس کی نیک تمنائیں قبول فرما۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔